ہمارے بھارت کے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا کر اینڈ فری پروپیگیشن آف دا ریلیجن، دھرم کی باتوں کو بتانا لوگوں کے سامنے میں برا نہیں ہے، ہاں زبردستی منوانا وہ برا ہے۔ زبردستی منوانے کی ممانعت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زبانی قرآن کریم میں منع کروایا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ Let there will be no compulsion in the religion, but the truth stands clear out from the error۔ اچھائی خود بخود لوگوں کے سامنے روز روشن کے طرح ہو جاتی، اور کسی کو فورس کر کے مجبور کر کے دھرم کا، مذہب کا، اللہ کے فرمان کو نہیں منوایا جاتا۔ یہ خود خدا کا قرآن کہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ آئے تھے، کسی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے اچھے عادت و اخلاق کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو جاتے تھے، محمد رسول اللہ کے دیوانے بن جاتے تھے۔ آج اگر کوئی محمد کے چریتر پر، اگر آج کوئی محمد کی لائی ہوئی شریعت پر اگر کسی کو اشکال ہے، اعتراض ہے، تو یا تو اس کی دشمنی کی وجہ سے ہے، یا تو اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، یا تو اس کی مجبوری ہے، وہ اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے توہین آمیز کلمات بولتے ہیں، یا پھر محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے رائٹر، دنیا کی تمام بڑی گرنتھوں کو میں نے پڑھا ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے پاک صفات کا اچھے انداز میں ورنن کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، آپ کے سامنے درشٹی پوتام وستر پوتام جلمپ بھید ودید واچم ستیہ پوتام۔ جب بھی بات بولو تو سوچ کر بولو، جب بھی کوئی بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولو گے الصدق ینجی والکذب یولی، اگر سچائی بولیں گے تو وقتی طور پر دقت ہو سکتی ہے لیکن اس میں نجات ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 70 مرتبہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو کیا کہا؟ ستیہ پوتام وستر پوتام جلم پبھید، پانی پیو تو دیکھ کر پیو۔ کون بولتا ہے، کون بیان کیا؟ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بیان کیا محمد رسول اللہ کی ان سیرت کو، ان اوصاف کو، جو پنڈت دیانند سرسوتی جی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، مجبور ہوا نبی پاک علیہ السلام کے پاک صفات کو اپنی کتاب میں جگہ دینے کے لیے۔ اٹھائیے آپ ستیارتھ پرکاش، جس کتاب کا پہلے لائن میں لکھا ہے اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریمہ، کہ ایشور تو ایک ہے لیکن نام الگ الگ ہے اس کا۔ یہی پیغام قرآن کا ہے، یہی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج وہ زمانہ آ گیا، وہ ٹائم آ گیا، جو چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے شان میں توہین آمیز کلمات پڑھنے لگ جاتے ہیں، بولنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک منحوس آدمی، عموماً میں اپنے جلسوں میں اس موضوع کو بناتا ہوں، بولتا ہوں، اس لیے ہمارے نبی کی چرتر کے اوپر آنچ آئے، ہمارے نبی کے پاک ترین صفات کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے اور ہم اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہیں، ہم مصلحت کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں، اپنی زبان میں ہم تالے لگا لیں، تو ایسی جانکاری پر اور ایسی فضیلت پر لعنت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو کوئی مذموم کرنے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کرے، ان کی عدالت کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش کرے، تو یہ ہم سے تو نہیں ہو پائے گا اور کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن میں بولوں گا، میں دو ٹوک لفظوں میں بولوں گا، کلیئر کروں گا، ان کو قرآن پڑھ کر سمجھاؤں گا اور کہوں گا کہ پڑھو قرآن کریم کے اندر اللہ
तबारक व तआला ने उस ज़ात अक़दस के पाक सिफात को बयान किया, सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। हमने आपका तज़किरा पूरे मगरिब से लेकर मशरिक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया के हर हर खित्ते में ए नबी आप पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपका तज़किरा किया। व रफ़अना लक ज़िक्रक, आपका जिक्र हमने बुलंद किया। आप दुनिया की किताबों को उठाकर देखो, आप सुरियानी जुबान को उठाकर देखें, तबरानी जुबान को उठाकर देखें, ओल्ड टेस्टामेंट को उठाकर देखिए, बाइबल को उठाकर देखिए, आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपका तज़किरा वहां पर नजर आएगा। वल्लहूज़न जमीन देओर दन वोन मदीना, सुरियानी जुबान में मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर कहा गया। वल्लहूज़न जमीन देओर दन प्रोफेट मोहम्मद, वल्लहूज़न जमीन देओर दन वोन मदीना, हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा जाएंगे और वहाँ पर जाकर उनके कुछ सहयोगी खड़े होंगे, वहाँ से इस्लाम की इशाअत पूरी दुनिया में पूरे कर्र फर और शानदार अंदाज में वहाँ से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। कुरान का नहीं, कुरान की आयत नहीं है ये। वल्लहूज़न जमीन देओर दन वन मदीना, इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों को जिहादी कहने वाले, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जालिम कहने वालों, गैरों से कम अपनों से ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जिस आदमी ने तौहीन आमेज कलिमात कहे उसको जानते होंगे, और आप उनका नाम बहुत प्यारा है, वसीम नाम है उनका, वसीम। और आप लोग शक में होंगे कि वसीम एक मुसलमान होकर हिज कॉन्सेप्ट एंड लाइक दैट, इस तरह उनका अकीदा है। आपको मैं बता दूं, अगर पता ना हो, मैंने अपनी स्पीच में बताई है और आपको यहाँ बताता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों, वसीम रिजवी वो मुशरिक है, वो मुर्तद है, वो काफिर, वो मजूसी। क्यों? वो शिया में कुछ फ़िरक़े ऐसे होते हैं कि जिनका अकीदा काफिराना नहीं होता, लेकिन शिया में एक फ़िरक़ा होता है राफ़ज़ी, एक कम्युनिटी एक अलग है, राफ़ज़ी रवाफ़िस, उनका अक़ीदा बिल इत्तिफ़ाक़ उलमा अहले सुन्नत वल जमात वो काफिर होते हैं। उनका अक़ीदा क्या होता है? उनका अक़ीदा होता है कि मौजूदा कुरान जो है ये 10 पारे इसके गायब है। 40 पारे का कुरान था, 30 है, 10 गायब हो गया, पहाड़ों में लेकर इमाम साहब छुप गए। ये अक़ीदा। दूसरा अक़ीदा उनका क्या है कि चारों खुलफा में से किसी को नहीं मानते, हज़रत अली को मौलाए कुल मानते हैं, हज़रत अली को अल्लाह का दर्जा देते हैं, और बाकी अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, उस्मान को कुछ नहीं। इनसे भी बड़ा जुल्म क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अक़ीदा है कि वही जब आई तो वो वही हज़रत जिब्राइल अली के लिए लेकर जाने वाले थे, हज़रत अली के ऊपर वो वही नाजिल होती, लेकिन रास्ते में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मिल गए, वहीं पर ये वही नाजिल हो गई, यानी आखिरी नबी उनको। हालांकि कुरान क्या कहता? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। I am a last prophet. There will be no prophet after me. मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाले, मैं आखिरी नबी हूँ और मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ। कान खोल कर सुन लो, गलत फहमी पैदा करने वालों और लोगों के दिलो दिमाग में शक पैदा करने वालों, उनका यह अक़ीदा है। वसीम रिजवी वो रवाफिज है, बल्कि अब तो उसका कुफ्र वाज़े हो चुका है। अब तो उसने बाज़ाब्ता ये कहा है कि मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी को, मेरी लाश को अग्नि देंगे फला फला साहब, उनका नाम लेकर कहता ये लाश को हमारी अग्नि देंगे। अगर मुसलमान होता तो दफन की तलकीन करता, लेकिन नहीं, अग्नि को जलाकर भस्म कर देना हमारी बॉडी को, हमारी लाश को। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जलील और रुस्वा किया। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बीवियां, उसकी बीवी, उसकी बेटियां और उसके बेटे, उसके सारे रिलेशन रिश्तेदार, उनका
بائیکاٹ کیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ بھاشن انہوں نے کیوں شروع کی تھی؟ وہ چیئرمین بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے بدعنوانی کی، کرپشن، گھوٹالہ کیا، تب سی بی آئی کی طرف سے جب فورس ہوا، ان کے پر ایف آئی آر درج ہوا، تو اب ہمارے کچھ علاقوں میں، اسٹیٹ میں کچھ مدعا رہا نہیں۔ ایک مدعا کسی مسجد کا تھا، وہ بھی نہ خدا خدا کر کے اپنے طاقت کے زوروں میں، بل بوتے پر اپنے حق میں فیصلے کروا لیے، وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اب کرسی کیسے جیتیں گے ہم؟ بعض اسٹیٹ میں تو کھڑا کرو وسیم رضوی جیسے میر صادق کو، وسیم رضوی جیسے میر جعفر کو، وسیم رضوی جیسے میر معین الدین کو، وسیم رضوی جیسے میر قمر الدین کو کھڑا کیا جائے۔ ان کا نام تو ہے مسلمانہ، لیکن اندر سے ان کا عقیدہ کافرانہ اور مشرکانہ ہے۔ یہ ہپوکریسی کو مانتے ہیں، یہ منافقت ان کے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے۔ وسیم رضوی کو بتاؤ کہ تمہارے دل میں منافقت ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کی مخالفت میں، جس کی وعید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا اسٹیٹس بیان کرنے کے لیے پورے قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل فرما دی۔ سورہ منافقون 28ویں پارے کے اندر موجود وہ بندہ، اس کو کھڑا کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بولو محمد کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہو محمد ڈھونگی تھے، نعوذ باللہ، کہو محمد مانسک اعتبار سے بیمار تھے، کہو محمد کے بارے میں کہ محمد نے 11 شادیاں کی تھی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد عورتوں کے شوقین تھے۔ اس طرح کے بات بولو، ابھی نرمل والے کھڑے ہو جائیں گے دنگا کرنے کے لیے، ابھی کھڑے ہو جائیں گے مہاراشٹر والے، تلنگانہ والے، ابھی کھڑے ہو جائیں گے جھارکھنڈ، اتر پردیش والے، سڑکوں پر اتر جائیں گے، اور ہم ہندوؤں کو کہیں گے کہ دیکھو ہندو بھائیو، اگر تم کو ان جہادی تنظیم سے، جہادی مسلمانوں سے بچنا ہے تو دوبارہ ہمیں کرسی پر بٹھانا ہوگا۔ یہ ان کے اغراض اور مقاصد ہے۔ بتا دو وسیم رضوی، تم مہرا بن چکے ہو۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے سے اپنی باتوں کو واپس لے لو، ورنہ مرنے کے بعد تمہاری لاش کو آگ بھی نہیں جلا پائے گی، اس لیے کہ تم ملعون ہو۔ آگ بھی تمہاری لاش کو پسند نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب کوئی اللہ